اور اکثر و بیشتر لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور جب ظاہر ہے کہ نماز پڑھیں گے تو اس میں درود شریف اللہم صلی علی جو درود ابراہیمی ہے اس کو بھی پڑھیں گے، تو لیکن لوگوں کو یہی نہیں معلوم ہے کہ یہ درود شریف کا ترجمہ کیا ہے، یہ اس درود شریف کا معنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور ہم اس درود کو جو پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آئیے میں وہ درود پاک میں جو لوگ مسٹیک کرتے ہیں میں وہ مسٹیک آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں۔ بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا ہے یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں تو دال کو واو کے ساتھ ملاتے ہیں، یعنی کہ دال کے نیچے دو زیر لگا کے واو پر تشدید لگا کے اس کو ملاتے ہیں۔ تو اگر آپ اللہم صلی علی محمد پہ محمد وعلی آل محمد، اگر محمد پہ آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے تو پھر آپ محمد پڑھیں، پھر پیچھے سے ملا کر محمد وعلی آل محمد پڑھیں۔ لیکن اگر آپ بیچ میں سانس نہیں توڑ رہے تو پھر آپ محمد وعلی آل محمد پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا پڑھنے کا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دیکھیے، جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اے اللہ ایسے رحمت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل کی تھی، اور جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمتیں نازل کی تھی۔ تو یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ پھر دوسری درود پڑھتے ہیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یعنی اے اللہ تو برکتیں نازل فرما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکتیں نازل کی تھیں، برکتوں کا نزول کیا تھا ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ یہ درود ابراہیمی، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کو نماز کے علاوہ بھی جتنا ہو سکے آپ کو درود پاک کی کثرت کرنا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں پڑھی جانے والی ہر تسبیح، ہر دعا کا ترجمہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے لوگوں کی شکایت رہتی ہے کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم ہمیں نماز کی عربی تو یاد ہے، دعاؤں کی عربی تو یاد ہے، دعائیں عربی میں تو یاد ہیں، لیکن اس کا ترجمہ ہی ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو بس زبان پہ رٹا ہوتا ہے، اس کو پڑھتے جاتے ہیں تو ہمارا دماغ ادھر نہیں لگتا ہے۔ جب ہمیں ترجمہ یاد ہوگا تو ہمارا مکمل طریقے سے ہمارا ذہن جو ہوگا وہ پڑھنے میں ہوگا، نماز میں ہوگا۔ تو اس لیے ہم سارے لوگوں کو ہر نماز کی صورت کا ترجمہ کم سے کم، ہر نماز میں جو پڑھی جانے والی دعائیں ہیں، جتنی تسبیحات ہیں، ان تمام چیزوں کا ہم سارے لوگوں کو ترجمہ یاد ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری نماز میں بہت زیادہ خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ان تمام چیزوں کو سیکھنے کی، دعاؤں کو سیکھنے کی، ترجموں کو سیکھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔